بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الوداع، ماہ رمضان۔ آخر کار الوداعی گھڑیاں آ پہنچیں۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن اختتام کو پہنچے۔ ان ایام میں جو بھی نیکی کا کام ہوا وہ اللہ کی توفیق سے ہوا، لہٰذا اگر ہم اس ماہ میں کوئی بھی نیکی کر سکے تو اس پر غرور دل میں نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْتَوْنَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور جن کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی دے سکتے ہیں، اور پھر بھی دل ان کے خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ جو نیکی کی وہ اللہ کی طرف سے کی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اس بات کا فخر ہو کہ میں نے بہت ساری نیکیاں کی۔ محنت اور کوشش کے باوجود اس احساس کے ساتھ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ایسے میں دل سے ایک آواز آتی ہے، اے رب تو ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنی وسیع رحمت کو دیکھ، تو ہمیں اپنا قرب ہماری عبادت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے کرم کی بدولت عطا کر۔ تو اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں اخلاص کی دولت سے نواز اور بغیر حساب کے بخش دے، کیونکہ تو ہی تو واسع المغفرہ ہے۔ اس رمضان میں جو کچھ ہو سکا وہ صرف تیری خاص عنایت کی وجہ سے تھا، اور جو نہ ہو سکا وہ سراسر ہماری اپنی کوتاہی اور غفلت کی وجہ سے تھا۔ یا رب ہمیں آئندہ تمام زندگی کے لیے صراط مستقیم پر جمائے رکھنا اور کبھی نیکی کے مواقع سے محروم نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا یہ رمضان ہمارے اندر تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حقوق اللہ کے بارے میں۔ کیا میں نے کوئی روزہ بغیر عذر یا بیماری کے تو نہیں چھوڑا؟ فرض نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کیا؟ قیام اللیل نماز تراویح کا اہتمام کیا؟ تلاوت قرآن مجید اور اس کے معانی میں غور و فکر کیا؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا؟ عام اوقات کے علاوہ خصوصیت سے قبولیت کے اوقات میں دعائیں مانگی؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا؟ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا مال اللہ کے بندوں پر اور نیکی کے کاموں میں خوشی سے خرچ کیا؟ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں گزارا؟ حقوق العباد کے بارے میں کیا میں نے والدین، بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی؟ اپنے گھر والوں کے آرام کا خیال رکھا؟ دکھی انسانوں کی غم خواری اور ہمدردی کی؟ بیماروں کی تیمارداری کی؟ گھریلو ملازمین کی ذمہ داریوں میں کمی کی یا کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا؟ جھوٹ، غیبت، بدگمانی، تجسس اور عیب جوئی سے بچنے کی کوشش کی؟ کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ حق تلفی تو نہیں کی؟ مشکلات و مصائب پر صبر و تحمل سے کام لیا؟ سلام میں پہل کی؟ ہر ایک کو مسکرا کر ملے؟ کیا روزے کا مقصد تقوی، اس کو پانے میں کامیابی حاصل ہوئی؟ کیونکہ بہت شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے ہم پر اس لیے فرض کیے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا ہے؟ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگانا، برائیوں سے بچانا۔ کیا میں خود کو نیکی کے کاموں میں مصروف کرنے میں کامیاب ہوئی؟ کیا میں خود کو برائی سے بچانے میں کامیاب ہوئی؟ اگر تو ایسا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے تقوی کو پا لیا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ابھی بھی چند دن باقی ہیں اس تقوی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی، ہمیں کوشش کرنی ہے، کیونکہ اصل میں روزے کا مقصد تقوی ہی حاصل کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان المبارک کو ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے، ہمارے درجات کی بلندی کا سبب بنائے، اور اپنی رحمت سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا شہر رمضان کا سفر یہیں تک تھا۔ جو کچھ سیکھا، سکھایا، سنا، سنایا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں حجت بنائے اور ہمارے عمل میں لے کر آئے۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔